بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں اور آج کے دن کا ایک اچھا سا آغاز بھی کر چکے ہیں۔ آج میری ٹیم نے پروگرام کے لیے ایک بہت ہی اہم موضوع کا انتخاب کیا ہے، اور وہ موضوع ہے سندھ میں بلدیاتی انتخابات۔ ابھی حال ہی میں پنجاب میں جو انتخابات ہوئے اس میں تحریک انصاف جیت گئی اور مسلم لیگ نون کو بری طرح شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اس سے پنجاب کا جہاں سیاسی منظرنامہ بدلا ہے، وہیں پاکستانی سیاست میں بھی کچھ نئی جو ہے وہ باتیں وہ سامنے آنا شروع ہوئی ہیں۔ آنے والے دنوں میں وہ بدلاؤ جو ہے وہ سامنے بھی آئیں گے۔ پنجاب کے بعد اب پی ٹی آئی کی نظر وہ سندھ میں ضمنی انتخابات ہونے والے ہیں، اور یہ بلدیاتی انتخابات ہونے والے ہیں۔ ان سے پاکستان کی سیاست کو کیا فرق پڑے گا، اور خاص طور پہ سندھ کی سیاست کا، اور اسپیشلی کراچی میں جو سیاست ہے اس پہ اس کا کیا اثر ہوگا، اس حوالے سے آج ہم اپنے پروگرام میں بات کرنے والے ہیں۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں تجزیہ کار اینکر پرسن جناب ندیم مولوی۔ آپ کو خوش آمدید، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ فہیم، طبیعت اچھی ہے ماشاءاللہ؟ کرم اللہ کا، باوجود اس کے کہ کراچی میں آپ کو پتہ ہے جس مشکلات میں کراچی کے عوام ہیں، بارش کی وجہ سے گلیوں میں پانی، پریشانی، مگر پھر بھی آفرین ہے میں کہتا ہوں اس عوام پہ کہ ہر حالت میں اپنے دفتر بھی جا رہے ہیں، کام بھی کر رہے ہیں، گھر بھی سنبھال رہے ہیں۔ جبکہ آج کا جو موضوع ہے بڑا امپورٹنٹ ہے جناب، لوکل باڈیز کا جو الیکشنز ہے۔ آج ہم نے اگر یہ نہیں سوچا نا کہ کوئی اچھے شخص کو لے کے آئے تو پھر کئی کہتے ہیں نا سارے کیے پہ پانی پھر جائے گا، اور ہم روتے رہیں گے کہ یار پھر بارش آئی، پھر مسائل ہمارے حل ہی نہیں ہوئے۔ اچھا، نہیں تو یہ جو الیکشنز ہو رہے ہیں ان سے کیا یہ والے جو دکھ ہیں عوام کے وہ ختم ہو سکتے ہیں کیا؟ کیونکہ مطلب ان الیکشنز کا ان سارے کاموں سے کیا فرق پڑے گا؟ دیکھیں، یہ الیکشنز بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہی وہ لوگ ہوں گے جو آپ کے گلیوں میں، محلوں میں کام کریں گے۔ کراچی کا مسئلہ یہی ہے، 7 سالوں میں انہوں نے لوکل باڈی الیکشنز کرائے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، اور پھر آپ دیکھیں کہ ہمیشہ کی طرح ہم روتے کس بات پہ کہ جناب ہمارے گلیوں میں کام نہیں ہو رہا۔ اچھا، پبلک فنڈز جو ہیں وہ بے تحاشا ہر سال بجٹ میں ڈالے جاتے ہیں، مگر آپ یقین کریں اگر میں کمپیئر کروں ہندوستان سے تو وہاں پہ 30% جو ہے نا عوام پہ ادھر لوکل ایریاز میں خرچ کیا جاتا ہے، اور ہمارے یہاں 5% بھی نہیں۔ آج جو آپ نالوں کے حال دیکھ رہے ہیں، 5% ٹوٹل بجٹ کی بات کر رہے ہیں آپ؟ میں جی بجٹ کی بات کر رہا ہوں جو کہ ایلوکیشن ہو جاتی ہے۔ اچھا، اس کے اوپر جو ایلوکیشن کے باوجود جو خرچ کیا جا رہا ہوتا ہے 5%، اگر سارا جو خرچ کرے صحیح معنوں میں تو کراچی کا یہ حال نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب کراچی میں گزشتہ کئی سالوں سے مطلب ایم کیو ایم نے بھی نمائندگی کی ہے، پیپلز پارٹی نے بھی کی ہے۔ ابھی آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ اور پی ٹی آئی سے بھی لوگ اس لحاظ سے کوئی زیادہ خوش نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے جب یہ اقتدار میں تھے تو انہوں نے کراچی کے لیے خاص طور پہ 1100 ارب روپے کا ایک پیکج بھی اناؤنس کیا تھا، جس کو لوگ آج بھی دیکھ رہے ہیں اور اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ دیکھیے، یہ جو لوکل باڈی جو الیکشنز ہوتی ہے اتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ یہ آگے جا کے آپ کے ایم پی اے بناتی ہے، ٹھیک ہے، ایم این اے بناتی ہے، حکومت بناتی ہے، اتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ کیونکہ یہ جو ہے نا گراس روٹ لیول پہ کام ہوتا ہے، عوام سے آپ کا رابطہ ہوتا ہے۔ یہ جو 20,000 لوگ جو الیکشنز میں کھڑے ہو رہے ہیں، یہ کتنے لوگ کھڑے ہو رہے ہیں؟ 20,000 لوگ، اوکے۔ جی ہاں، تو یہ لوگوں کو اکٹھا کرنے، یہ وہ کام کرتے ہیں کہ آپ کی پارٹی کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ دیکھیں، اور یہ ایسوسیٹڈ ہوتے اپنے قریبی لوگوں سے، علاقوں سے، تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں جتنی بھی پارٹیاں ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں لوکل باڈیز اگر ہمیں مل جاتی ہے نا الیکشنز میں تو پھر بہت سی چیزیں ہو سکتی، کام ہو سکتا ہے، میئر آپ کا بن جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ کئی سالوں سے اگر ہم ایم کیو ایم کی پچھلی میئر کی بات کریں،
اس سے بھی لوگ ناخوش ہوئے ہیں. بلکہ میئر نے خود نے کہا تھا, وسیم اختر صاحب نے کہا تھا کہ میں جی کچھ نہیں کر سکا, ڈیلیور نہیں کر سکا کیونکہ مجھے موقع نہیں, مجھے پیسے نہیں دیے گئے تھے. آپ کو یاد ہوگا آخر میں تو وہ ٹی وی پہ رو دیے تھے. تو دیکھیں اگر اتنا مجبور ہو جاتے ہیں تو پھر عوام دوبارہ سے ان کو کیوں ووٹ دیں گی؟ اچھا ٹھیک ہے, اس کے بعد پیپلز پارٹی آئی, پھر پیپلز پارٹی آئے, مرتضی وہاب صاحب بنیں گے. لوگوں نے کہا کہ جی ہو سکتا ہے کہ اب پارٹی بھی وہی ہے, سندھ کی حکومت بھی وہی ہے, اب چیزوں میں بہتری آئے گی. مگر وہی دیکھا گیا کہ بیچارے, اب آپ کو پتا ہے کہ نیوز میں بھی آیا تھا, ایک فیملی جا رہے تھے موٹر سائیکل پہ, نالے میں گر گئی, ان کی بیگم صاحبہ انتقال ہو گیا, بچوں کا اور روتے ہوئے گئے. اور ان کی یہ فریاد تھی کہ جناب جو میرے ساتھ ہوا اللہ کرے کسی اور کے ساتھ. اللہ اکبر. تو اب آپ دیکھیں گے جو لوکل باڈیز ہوتے ہیں یہ سارے یہ آپ کے نمائندے ہوتے ہیں. ڈیموکریسی کی ہم باتیں کرتے ہیں نا, ڈیموکریسی ہے کیا؟ ڈیموکریسی کا مطلب یہ ہے کہ میں اور آپ کوئی ایسا نمائندہ چنے جو ہماری زبان بنے, جو ہمارے دکھ درد کو سمجھے, ہمارے علاقے کو سمجھے, ہماری جگہ کی مشکلات کو اس کے حل کے لیے وہ کام کریں. تو ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ عام طور پہ زبان, برادری, گروپ, پارٹی, اس کو ہم دیتے ہیں, پھر ہم سارا سال روتے ہیں یار ہمارے گلی کا کوئی نالا بند ہو گیا, کچھ نہیں ہو رہا. پھر ہم کیا کہتے ہیں منسٹروں سے بات, دیکھیں سر گٹروں کے جو ڈھکن ہیں وہ نہیں پورے, مطلب اس کی وجہ سے ہمیں کتنا یہ نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور کوئی اتنی کوئی مہنگی چیز نہیں ہے کہ لگ نہیں سکتے ہیں, لوگ اپنی مدد آپ بھی لگا سکتے ہیں. اور حکومتی سطح پہ تو یہ ایک جھٹکے کا کام ہے, سارا کام ہو سکتا ہے. فہیم ایک بات میں بڑی کھل کے بات کروں گا, کراچی کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں یہاں پہ جب ایک روڈ بنتی ہے نا, فرض کریں 1 کروڑ کی روڈ بن رہی ہوتی ہے تو اس کے بل کے اوپر آتا ہے 4 کروڑ, اور یہ 3 کروڑ کہاں جاتا ہے آج تک پتہ نہیں لگتا. بتایا جاتا ہے کہ جناب پوری سڑک بنا دی ہے اور اتنا سا ایک ٹکڑا بنایا جاتا ہے. مگر کاغذوں میں وہ سارا کچھ 4 کروڑ روپے کا, یہ کوئی ثابت بھی نہیں کر سکتا کہ بھئی یہ اس کی 1 کروڑ کی روڈ بنی ہوئی ہے, باقی کا 3 کروڑ کدھر گیا. دیکھیں یہ اگر لوکل باڈیز الیکشنز میں آپ اور میں ایماندار آدمی کو چنیں گے نا, تو وہ کہے گا کہ جناب جتنے پیسے مجھے ملیں گے میں اتنے ہی لگاؤں گا, تب جا کے آپ کا شہر بدلے گا. اور جب شہر بدلتا ہے تو بالکل ممکن ہے. آپ دیکھیں اب مجھے پتا ہے میرے محلے سے, علاقے سے ایک صاحب کھڑے ہوئے ہیں, تو میں تو اس کے ہلتا ہوں گا نا, میں نے اس شخص کو دیکھا ہوا ہوگا 20 سال سے. ایسا تو نہیں ہے کہ گھر سے آ کے میرے علاقے میں کھڑا ہو رہا ہے. مگر نیم بھائی جس طرح عام انتخابات جب ہوتے ہیں جس میں ایم پی ایز اور ایم این ایز منتخب کرتے ہیں عوام, تو اگر کسی علاقے سے فرض کریں آپ کو ہم نے منتخب کیا ایک نیشنل اسمبلی کے ممبر کے طور پہ, آپ ہمیشہ بڑے فکر مند رہے ہیں ہمارے علاقے کے لیے, آپ جیسے ہی منتخب ہوئے ہیں آپ اسلام آباد موو ہو گئے, آپ کا حلقے میں آنا جانا ملنا جلنا جو انتخابات سے پہلے تھا وہ سارا ختم ہو گیا ایک دم سے. قصوروار ایم این اے سے زیادہ ہم ہیں. ہم کیوں نہیں جاتے ان کے گھر پہ؟ ہم روڈوں پہ تو کھڑے ہو جائیں گے پروٹیسٹ کرنے کے, مگر ان کے گھر پہ کوئی نہیں جاتا, ان کے دفتر کوئی نہیں جائے گا. ان کو ٹیلی فون کرتے ہیں مگر ان کے پاس 20 آدمی اکٹھا ہو کے کھڑے ہو جائیں کہ جناب ہم نے آپ کو ایم این اے بنایا, ہم نے آپ کو ایم پی اے بنایا, ہم نے آپ کو میئر بنایا, اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ مگر ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, ہم سڑکوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو یہ سیاسی شعور کی کمی ہے جناب, سیاسی. اور دوسری بات یہ کہ ہمارے پاس ہم جذباتی ہو کے ہم کیا کرتے ہیں, یار یہ اپنے والے ہیں ان کو ووٹ دو. یہ پنجابی, اردو, سندھی, پٹھان, ہم زبان پہ ووٹ دیتے ہیں, یا ہم شیعہ, سنی, یا ہم چنوٹی, یا ہم چودھری, یا ہم ملک, ذاتوں پہ, یا ہم سمرو, صدیقی, سائیں, ان سب چیزوں کے اوپر ووٹ دے رہے ہیں نا آپ لوگ. تو یہ حال ہے پاکستان کا. آج آپ دیکھیں کہ فہیم ایک پاکستانی ہے. میں چھوٹا تھا اسکول میں نے کبھی سنا بھی نہیں تھا کہ پنجابی, پٹھان, سندھی. ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ امیر غریب. ہم اسکول میں جاتے تھے, ہم دوست ہوتے تھے, ہمیں تو کبھی پوچھا بھی نہیں کہ تمہارے والد صاحب کیا کرتے. وہ ہمارے یہاں پیٹریوٹزم ہوتا تھا. 14 اگست ابھی آنے والا ہے, جھنڈے سب لگائیں گے, مگر جھنڈے اتارنے کا کام کوئی نہیں کرتا, کیونکہ جھنڈوں کی ایک عزت ہے, احترام ہے, یہ ہماری پہچان ہے.
جس خوبصورتی کے ساتھ ہم جھنڈے لگاتے ہیں اس کا احترام. پھر ہمیں پیٹریوٹزم میں اگین کہوں گا اسکول میں ہمیں بچپن سے پیٹریوٹزم ڈالا جاتا تھا, اب نہیں ڈالا جا رہا افسوس کے ساتھ. اب ہم کمپٹیشن لگا رہے ہیں پیسے کمانے میں, اور یہی ہوتا ہے کہ پھر وہی دیکھیں لیڈر کون بنتا ہے, آج کا بچہ کل کا لیڈر ہے. تو وہ بچے کو اسکول میں کیا سکھایا جا رہا ہے, پیسے بناؤ, ڈاکٹر بنو گے تو پیسے بنے گا, وکیل بنو گے تو پیسے بنے, جو جو شعبے میں پیسے ہوتے ہیں اسی کا ماں باپ کہہ رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسا ہے. یہ جو انتخابات ہو رہے ہیں کیا یہ صحیح اپنے وقت پہ ہو رہے ہیں یا کچھ یہ بھی دوسرے بہت ساری چیزوں کی طرح طوالت کا شکار ہیں؟ فہیم, یہ 7 سال ہو گئے, 7 سال ہو گئے کس اور بات کو؟ اس الیکشنز کو ہر دفعہ لوگ کہتے ہیں جی آگے بڑھا دو, ابھی نہیں ہو سکتا, مناسب وقت نہیں ہے. میں کہتا ہوں اس الیکشنز کو 1 گھنٹہ آگے نہیں بڑھانا چاہیے. یہ 7 سال دیری سے ہو رہے ہیں. 7 سال, جی جناب 7 سال سے نہیں ہوئے. اب آپ یہ دیکھیں جو شہروں کا حال ہے, میں گاؤں دیہاتوں کی بات نہیں کر رہا, کراچی شہر کا حال ہے کیوں ہے جناب, ہمارے آپ کے ریپریزنٹیٹیو نہیں ہیں. یہ جو میئر جو باتیں کرتے ہیں نا کہ میں مجبور ہوں, دیکھیں وہ مجبور اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی سیاسی لیڈرشپ کے باتیں سن رہے ہوتے ہیں یا ان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں, ورنہ کوئی مجبوری ایسی نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو آپ دوسرے گھنٹے آپ بولیں کہ جناب میری یہ حکومت بات نہیں سن رہی, فنڈ نہیں سن رہی, میں استعفیٰ دے رہا ہوں. یہاں لوگ سالوں گزار لیتے ہیں, تنخواہیں لے لیتے ہیں, عوام کو بیوقوف بناتے ہیں, جناب ہم مجبور ہیں. مجبوری کس نا, مجبوری آج کل بچہ بھی نہیں کہتا مجبور ہوں, ایک لڑکی نہیں کہتی میں مجبور ہوں. ہر ایک کے پاس اختیارات ہوتے ہیں. ہمارے یہاں عوام کو بیوقوف بنایا جاتا ہے. آج جو آپ نے دیکھا نا پنجاب کے اندر جو الیکشنز کے نتائج کیوں آئے, دیکھیں اب عوام میں ایک شعور آ گیا. وہ دیکھتے ہیں جناب 100 روپے کا عمران خان صاحب کے زمانے میں پیٹرول تھا, 150 کا تھا, لوگوں نے عمران خان کے خلاف بولنا شروع کر دیا تھا. عمران خان صاحب کی حکومت گئی, شہباز شریف آیا, لوگوں نے سمجھا 150 سے واپس 100 پہ لے آئیں گے, 150 سے 200 250. لوگوں نے کہا نہیں بھائی ہمیں مہنگائی کو ختم کرنا ہے. دیکھیں لوگوں کا یہ کنسرن ہوتا ہے کہ ہمارے مسئلے مسائل کی طرف آئیں. مگر الیکشن سے صرف کچھ دن پہلے 20 روپے کے قریب پیٹرول کو سستا بھی کیا گیا, اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا. دیکھیں جو کانسیپٹ ہمارے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے مہنگائی ذہن میں بیٹھ جاتا ہے. میں آج آپ کو بتا دوں, اب اگر یہ پھر حکومت فرض کریں پی ٹی آئی کی آتی ہے اور وہ کہتی ہے جناب ہم مجبور ہیں پچھلی حکومت کی وجہ سے اب ہمیں 300 کرنا پڑ گیا, پھر ہمارے یہاں حکومتیں تو ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے ہیں نا, کم کون کر رہا ہے. تو یہ وجہ ہے کہ ابھی میرے اندازے کے مطابق, میرے تجزیے کے مطابق شہباز شریف کبھی بھی الیکشن نہیں کرائے گا, کیونکہ اب وہ چاہے گا کہ چیزوں کو سستا کریں تاکہ آنے والے الیکشنز میں لوگ ان کو ووٹ دیں. جو شہباز شریف صاحب ہیں اس وقت, کیا انہیں بھی پنجاب میں جو الیکشنز ہوئے ہیں اس کے بعد کوئی خطرہ محسوس ہوا ہے یا صرف وزیر اعلیٰ کی جو عہدہ ہے صرف وہی متاثر ہوا؟ جناب پورے پاکستان مسلم لیگ نواز کے لیے خطرہ ہے. کیونکہ دیکھیں پنجاب ایک زمانے میں ان کا ایک ہولڈ ہوتا تھا, مگر مہنگائی ایسی چیز ہے جو انسان کو نفرت لے آتی ہے. کیونکہ جس کے گھر میں فاقے ہو رہے ہو, جس کی یہاں پریشانی ہو, یا اب لوکل باڈی الیکشنز کی بات کر رہے ہیں, جو حالات جو بارشوں نے دکھائے ہیں وہ ایک نفرت. اب لوگ یہ نہیں کہیں گے جناب ہم مجبور تھے, وہ لوگ کہیں گے بھائی تمہیں جب الیکشنز میں ہم نے رکھا تھا تم نے آج تک نالے صاف نہیں کیے, تم نے آج تک نالے نہیں بنائے. ہمارے لیے بیسک جو ہماری جو ضرورت ہے, ہم نیڈز کی بات کریں, وانٹس کی طرف نہیں آ رہے ہیں. ہماری جو بیسک ضرورت ہے کیا ہے جی, ہمارے بچوں کے لیے صحیح رہنے کی جگہ, محلہ صاف ہو, گلی میں نالے جو ہے وہ صاف ستھرے ہو, بارش کا پانی جمع نہیں ہو, وہاں پہ چھوٹے موٹے کلینکس ہو, ہسپتال ہو, آدمی بچے تعلیم کی طرف جائے. کاؤنسلر کے پاس پہلے جاتے تھے کہ جناب ہماری گلی کا یہ مسئلہ ہو گیا ہے, کاؤنسلر اٹیسٹ کر کے دیتا تھا, ڈاکومنٹیشنز میں ہیلپ کرتا تھا. گلی محلوں میں کوئی مسئلے ہوتے تھے, یہ یونین کاؤنسلز جو ہوتے تھے, یہ کاؤنسلرز ہوتے تھے, میئر ہوتا تھا, پوری کراچی شہر کو خوبصورت بناتا تھا. تو ابھی تو صرف یہ وہ اٹیسٹنگ کے لیے اور جنم پرچیاں بنانے کے لیے کام کر رہے ہوں گے پچھلے کچھ عرصے سے یہی رہا ہے کہ جناب وہ ایک پارٹی کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں. اچھا ٹھیک, وہ صرف پارٹی نے بولا کہ جناب
ہمیں فنڈز کی ضرورت ہے سر روڈ بنا دے باقی کے پیسے میں پہنچا دوں گا معذرت کے ساتھ. یہ ایسے سوچ رکھنے والی کچھ پارٹیاں ہوتی ہیں یا دوسری پارٹی کہتی ہے یار ہم کیا کریں ہم تو مجبور ہیں. بھئی مجبوری نہیں ہے. دیکھیں آج جو ہے نا جس کام کے لیے آپ کو لائے ہیں وہ کام کریں, وہ بس کوئی کام مجبوری کریں. نہیں جب بھی ہے. آپ کو دیکھیں محلے سے اس شخص کا انتخاب کریں کہ جو واقعی میں آپ کو بتا آپ کے محلے میں رہتا ہے ایماندار ہے یا پارٹی کی سوچے گا یا آپ کی سوچے گا. ٹھیک ہے, اگر پارٹی کی سوچے گا تو محلے والوں کی نہیں سوچے گا, اور اگر محلے والوں کی سوچے گا نا تو وہ پارٹی کی نہیں سوچے گا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ لاہور میں جو نتائج آئے ہیں انتخابات کے, کیا وہ نتائج مطلب جو ابھی کراچی میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں ان پہ بھی کوئی اثر رکھیں گے اپنا؟ جی بالکل رکھیں گے. ایک سائیکالوجیکل امپیکٹ ہوتا ہے. دیکھیں لوگ اب یہ کہتے ہیں کہ یار دیکھو یار یہ لوگ اب دوبارہ سے دیکھیں پی ٹی آئی کو میں کہتا ہوں تھالی میں رکھ کے دی ہے. آپ نے جیت جو ہے ان کو تھالی میں رکھ کے دی ہے. کیونکہ پرفارم نہیں کر رہے. آج اگر میں آپ کو بتا دوں پیپلز پارٹی سے یا ایم کیو ایم سے ان جماعتوں سے جو پہلے اس ملک کے لیے کام کرتے تھے اور اس شہر کے لیے آج بھی کرتے ہیں, مگر لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز آپ پہلے جیسی نہیں رہی. ایکسپیکٹیشنز بڑھ چکی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جناب اب ہمیں ڈیلیور کر کے دو. کراچی شہر کے اندر بھی اب میں آپ کو بتاؤں, اب وہ یہ کہیں گے جناب ہم نے تو میئر دیکھے, ایم کیو ایم کا میئر بھی دیکھا, پیپلز پارٹی کا میئر بھی دیکھا, ہمیں کچھ تبدیلی نظر نہیں آئی. وہ جو 1100 ارب والی جو بات ہے کراچی کے لیے, اس پہ وہ پی ٹی آئی کے کس طرح مخالف جا سکتی ہے, اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیں. دیکھیں بات سلسلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے جو عوام کہتی ہے کہ جناب ایم این اے ایم پی ایس کا ایک فنڈ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس کے ذریعے سے آپ کوشش کرتے کام کرنے کی, مگر یہاں پہ جب ہم لوکل باڈیز کی بات کرتے ہیں تو لوکل باڈیز کے پاس یہ اتھارٹی ہوتی ہے کہ اپنے میئر کے ساتھ جو شہر کو خوبصورت بنائیں. ٹھیک ہے جی, اب وہ ایم این اے ایم پی ایس ایک حد تک کام کر سکتے ہیں کیونکہ ان کے اختیارات محدود ہیں. ان کے اختیارات ہوتے ہیں اسمبلی میں جا کے قانون سازی کرنا. ٹھیک ہے, ان کے ہر چیز کا ایک سسٹم بنا ہوا ہے. تو یہ لوکل باڈیز کا جب الیکشن, اب آپ دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لوکل باڈیز کا مطلب یہ نمائندہ آپ کے علاقے کا, ٹھیک ہے, جو آپ کی جو ہے رہنمائی کر رہا ہے, جو آپ کی مدد کرتا ہے, جو آپ کے آواز اٹھاتا ہے, جو آپ کے لیے کام کرتا ہے, جو آپ کے اسمبلی میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان سے کہتا ہے کہ جناب ہمیں اتنے فنڈز لیں, جو فیڈرل گورنمنٹ سے کہتا ہے ہمیں فنڈز دیں, اور اگر فنڈز نہیں ہوتے تو پھر پروٹیسٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اگر پنجاب میں لوگوں نے مسلم لیگ نون کو جو ہے وہ مسترد کیا تو پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ آ گیا, ٹھیک ہے. اگر یہاں سندھ میں ہونے والے اور جو کراچی میں جو بلدیاتی انتخابات ہو رہے ہیں اس میں اگر پیپلز پارٹی کو عوام مسترد کرتے ہیں کہ وہ ابھی جو حالیہ کارکردگی ہے اس سے مطلب لوگ جو ہے وہ خوش نہیں ہیں, اور اگر اس سے پہلے ایم کیو ایم بھی یہ مطلب کام کرنے کی کوشش کر چکا ہے اس سے بھی متفق نہیں ہے, یہ لوگ خوش نہیں ہیں, تو یہ جو ریزلٹس ہیں وہ کس کی جانب بڑھ سکتے ہیں؟ کیا پی ٹی آئی یہاں بھی ایک بڑی جماعت اور پاکستان کی سب سے بڑی جماعت بن کے ابھر کے سامنے آئے گی, یا پھر یہ جماعت اسلامی جو کہ ایک عرصے سے کراچی کے عوام کے لیے خاص طور پہ کبھی وہ مہنگائی کے لیے, کبھی وہ بجلی کی قیمت کے لیے, کبھی وہ کسی کام کے لیے, اگر انہوں نے عوامی کسی چیز کے لیے آواز اٹھائی ہے کسی نے تو وہ جماعت اسلامی ہے, ہم اس کو بھی جو ہے وہ نظر انداز نہیں کر سکتے. پھر پاک سرزمین ٹھیک, مصطفیٰ کمال صاحب وہ بھی ہر الیکشنز میں ہوپ فل ہوتے ہیں کہ ہماری سیٹس آئیں گی اور وہ ایک عرصے سے کچھ کرنا چاہ رہے ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اصل میں یہ کس کے حق میں جائے گا سب؟ دیکھیں مین کمپٹیشن جو آئے گا وہ پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی. اچھا اوکے, ان دونوں کے اوپر لوگ یہ توقع کر رہے ہیں کہ یہ لوگ اس دفعہ پرفارم کریں گے. اچھا پی ٹی آئی کو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں پی ٹی آئی نیشنل لیول پہ آ رہی ہے پورے پاکستان میں, ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب اگر ہم پی ٹی آئی کے نمائندے کو کریں گے تو اس سے کوئی تکلیف نہیں ہوئی کیونکہ ان کے آدمی فیڈرل گورنمنٹ میں بیٹھیں گے,
ان کی آدمی کی میجورٹی اسمبلیوں میں ہے. ٹھیک ہے. تو عوام جو شعور والے عوام ہیں وہ کہتے ہیں جناب ان کو دیں گے تو کم سے کم ان کی ایک بہت بڑی طاقت ہے. مگر جماعت کو جب دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کم سے کم جماعت ہماری آواز بھی ہمارے علاقوں میں آتی ہے. مگر لوگ کہتے ہیں کیا ان کی آواز کہیں دب تو نہیں جائے گی, کیونکہ جماعت کی آواز تو اٹھتی ہے مگر سنی نہیں جاتی. تو یہ نہ ہو کہ جس طرح ایم کیو ایم نے کہا مجبور ہے, کل کو جماعت کہے گی ہم مجبور ہو گئے. تو یہ ایک تھوڑا سا فرق آتا ہے. نو ڈاؤٹ جماعت جو ہے وہ ایک بہت ہی اچھی یونائٹڈ ٹیم ہے, ان کے اوپر کوئی کرپشن نہیں ابھی تک ہوا ہے. مگر عوام دیکھ رہی ہوتی ہے کہ جناب ہمارے کام کون کر سکتا ہے, کس طرح سے کر سکتے ہیں, کس طرح سے اپنا حق لے سکتے ہیں. دیکھیں کل کو اگر پی ٹی آئی کی حکومت آ جاتی ہے اور وہ ان کا پرائم منسٹر بنتا ہے, ان کے جو ایم این اے بنتے ان کے یونین کاؤنسل میں ہوگا, تو وہ ایک چین بن گئی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو میرے گلی محلے کا کام اگر کوئی فنڈز چاہیے ہوگا, ظاہر ہے اگر میرا پی ٹی آئی کا بندہ ہوگا تو میں اس سے کہوں گا, وہ اپنے ایم این اے سے کہے گا, وہ ایم پی اے سے, ایم این اے پورے اسلام آباد میں جا کے بیٹھیں گے کہ بھائی ہمارے جو یونین کاؤنسل کے جو لوگ ہیں, ہمارا جو میئر ہے وہ کہہ رہے ہیں میں شہر میں کچھ نہیں کر سکتا. تو وہاں سے پیسے آنا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا, ابھی جو انتخابات ہیں اس میں جو ماہرین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی ساکھ جو ہے وہ بری طرح متاثر ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو کیا کیونکہ یہ صرف مسلم لیگ کی حکومت تھوڑی ہے, یہ تو پیچھے بیک اینڈ پہ تو ساری ہی پارٹیز مل کے ایک حکومت بنا کے بیٹھی ہوئی ہیں, تو کیا پیپلز پارٹی کو بھی نقصان پہنچا ہے, ان کی ساکھ کو بھی نقصان پہنچا ہے ان موجودہ نتائج سے؟ دیکھیں پیپلز پارٹی بڑی کوششیں کر رہی ہے, پہلے جیسی پیپلز پارٹی نہیں رہی ہے. وہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ کام کریں, ڈیلیور کریں تاکہ وہ میں مقبولیت حاصل کریں. مگر مسئلے مسائل جو ہے نا, وہ کہتے ہیں نا, وہ بچوں کو جس طرح کہتے ہیں پورے سال کا جو ہے نا پڑھائی ایک دن میں نہیں ہوتی. بالکل صحیح ہے, آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اب جو لوگ ہیں اور خاص طور پہ حالات, دو چیزیں جو لوگوں موجودہ لوگ پاسٹ کو نہیں دیکھ رہے, لوگ یہ دیکھ رہے ہیں حالات, مہنگائی, دوسرے ان بارشوں کی وجہ سے جو تکلیفیں ہوئی ہیں لوگوں کو. اب یہ ٹھیک ہے قدرتی جو نظام تھا اس کے اندر, مگر پھر بھی لوگ کہتے ہیں دنیا بھر میں لوگ, ہم نیوکلر بم بنا چکے ہیں ابھی تک گٹر نہیں بنا پا رہے. بجلی کا مسئلہ, ہم بجلی کے مسئلے مسائل حل نہیں کر پا رہے. صاف پانی آپ کو میسر نہیں ہے. آپ دیکھیں, آپ ایک عزت دار شہری ہیں, آپ کے پاس آپ کو پانی استعمال کرنا ہے, آپ کے گھر پہ لائن آ رہی ہے, اس میں پانی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور کہتے ہیں کہ جناب پانی کم ہے, ہماری ضرورت زیادہ ہے. بٹ جیسے ہی آپ پیسے رکھتے ہیں پانی آپ کے سامنے آئی تو پورے شہر کی ضرورت پوری کر دیتا ہے پانی. اس کا مطلب پانی ہے تو جو یہاں تک نہیں پہنچ رہا ہے, اس نظام کو کوئی ٹھیک کرنے والا نہیں ہے. نکاسی کا نظام آپ دیکھ لیں, گندگی کا نظام, اللہ معاف کرے کیا حال ہو چکا ہے یہاں. فہیم, مجھے کوئی شرم نہیں آئے گی, میں ایک اکانومسٹ ہوں, میں نے بزنس مین ہوں, کام کرتا ہوں, مگر میں نے اپنے گھر میں بالٹیوں سے گٹر کے پانی اٹھایا. اور آپ صرف یہ بتائیں کہ آپ کون سی کچی آبادی میں رہتے ہیں؟ رہتا ہوں میں سب سے پوش علاقے میں رہتا ہوں, جسے کہتے ہیں کہ امیروں کا علاقہ. اور میں نے اس علاقے کے شخص کو کہا کہ جناب اس سے اچھا غریبوں کا علاقہ ہے. ہمارے یہاں پہ گھروں کے اندر پانی آ گیا تھا, گلی میں پانی جمع ہوا تھا. یہ نو ڈاؤٹ کہ وہ لوگ کام کر رہے تھے, پانی نکال رہے تھے, مگر میرا ایک سوال تھا کہ جناب پانی نکالنا, پمپس لگانا یہ ایمرجنسی میں ہوتا ہے, مگر 70 سالوں سے اس ایمرجنسی کو آپ بھی جانتے, میں بھی ادھر کا رہائش ہوں, مجھے پتا ہے آپ نے وہ انتظام کیوں نہیں کیا. انتظام کے ہی لیے ہم جو ہے لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں. لوکل باڈی الیکشنز میں جو ہمارے یہاں جو جیتے ہیں, میں نے ان سے ایک سوال کیا کہ جناب آپ یہ بتائیں کہ اگلے سال پھر آپ پمپ لگائیں گے یا نظام بدلیں گے. تھوڑا سا وقت ہے, سوال بڑا ہمیں وہ یہ ہے کہ جس طرح ابھی مریم نواز نے ہار کو تسلیم کیا ہے, ٹھیک ہے, اسی کے پیرالل دیکھا جائے تو جو جیتنے والی پارٹی ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو چیف الیکشن کمیشن ہے, ان کے ہوتے ہوئے شفاف انتخابات تو ہو ہی نہیں سکتے. تو یہ جو معاملات ہیں ان کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, جو پاکستان مسلم لیگ نون, مریم صاحبہ نے جو کہا, سلوٹ, کیونکہ آپ اپنی ہار کو تسلیم کریں. مگر یہ جو آپ کسی پہ الزام رکھتے ہیں نا,
یہ بہت ہی بچکانہ بیان تھا. آپ کے پاس ثبوت ہے, عدالت میں لے کے جائیں, عدالت فیصلہ کرتی ہے. یہاں پہ ٹی وی پہ بیٹھ کے لیڈران کو فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ ادارے غلط ہیں, کیونکہ اسی وجہ سے ہمارا ملک جو ہے کمزور ہوتا ہے. آپ اداروں کے اوپر بات نہ کریں, کسی بھی, میں سیاسی لوگوں کو کہتا ہوں, کیونکہ یہ آپ کا کام نہیں ہے. اچھا ویسے اب ٹی وی کے اوپر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارے سیاستدان ہیں یہ ایک دوسرے کے خلاف جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو کوئی بڑی عام سی بات ہے کہ کسی کو کہہ دیں کہ وہ بڑا گھٹیا انسان ہے, وہ پاگل شخص ہے, وہ فلانا شخص ہے. تو جب حکمران آپس میں ایسی باتیں کریں گے تو بیچارے آگے نیچے کارکنان جو ہے وہ تو پھر گریبان ہی پکڑیں گے سیدھا. تو یہ تھوڑا سا معاملات بھی بہتر ہونا چاہیے. سر تھینک یو سو مچ, آپ تشریف لائے, پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی طرف آ گیا. انشاءاللہ آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی. دوستوں کل تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو دیں اجازت. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد. زندہ باد.